رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں آئی تھیں ان میں بالخصوص قریش مکہ کے جور و ظلم کا بیان تھا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم و ستم کیا اور کس طریقے سے ان پر جور و جبر کیا۔ تو پچھلے ہفتے جو باتیں آئی تھیں جور و ظلم کی وہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ان ستم رانیوں کا اور ان تکلیفوں کا، ان اذیتوں کا، ان ظلم و ستم کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کو اپنے اسلام کا اظہار کرنے سے کھلے عام اور کھلے عام عبادت کرنے سے منع کر دیں کہ بھائی کھل کر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار مت کرو اور اسی طریقے سے کھلے میں عبادت بھی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے یہ کام ہونے چاہیے، چھپ کر، تو کھل کر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اچھا، یہ صرف عام مسلمانوں کے لیے تھا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز صرف عام مسلمانوں کے لیے تھی۔ جہاں تک معاملہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ رسول تھے اور آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی سب کو سمجھانے کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر علل اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کرتے اور کھل کر جو ہے نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ اگرچہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کیا کرتے تھے، لیکن رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام، عبادت کا کام، یہ سارے کام جو ہے کھل کر کیا کرتے تھے۔ البتہ عام مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ جو ہے اب چھپ کر کریں، کیونکہ حالات ایسے بن رہے تھے اور بالخصوص جب ایک واقعہ پیش آیا کہ بعض مسلمان جو ہے اکٹھے ہو کر ایک گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے، تو قریش مکہ کے کچھ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ان کو گالی وغیرہ دینے لگے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو ادھر سے بعض مسلمان بھی ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ تو اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک شخص کو، ایک کافر کو ایسی ضرب لگائی کہ اس سے خون بہہ پڑا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایک چھوٹا سا تصادم ہوا تھا، مقابلہ ہوا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک ضرب لگائی جس سے خون بہہ گیا، اور یہ اسلام کی راہ میں پہلا خون تھا، اسلام کی راہ میں بہایا گیا یہ پہلا خون تھا۔ تو یہ اسلامی جنرل نالج کا سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ اسلام میں جس طریقے سے سوال ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے کون ہیں، تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا تھا۔ اسی طریقے سے اسلام کی راہ میں سب سے وہاں تو تھا شہید کون تھی؟ حضرت سمیہ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے خون کس نے بہایا، یعنی کس نے کافر کا خون بہایا؟ تو وہ کون ہے؟ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے مسلمان، تو قریش مکہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، گالم گلوچ کرنا شروع کر دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ایک ضرب لگائی جس سے کافر کا جو ہے ایک کا خون بہہ نکلا۔ اب یہ تصادم ایک چھوٹا سا ہو چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔
اگر آئے دن اس طرح کے تصادم ہوتے، آئے دن اس طرح کا ٹکراؤ ہوتا تو مسلمانوں کی تعداد ختم ہو جاتی، کیونکہ بہرحال قریش مکہ تعداد میں زیادہ تھے، مشرکین مکہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، اکثریت تھی، مسلمان تھوڑے سے تھے۔ تو اگر آئے دن اس طرح کے ٹکراؤ کی نوبت آتی تو ممکن تھا کہ مسلمان ختم ہو جاتے۔ لہذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کو یہ حکم دیں کہ وہ چھپ کر عبادت کریں اور اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کھل کر نہ کریں۔ لہذا اس کے لیے ایک سینٹر چنا گیا، ایک جگہ چنی گئی، اور وہ جگہ تھی، وہ گھر تھا بلکہ جس کو دار ارقم سے سیرت میں جو ہے دار ارقم سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت ارقم بن ابل ارقم مخزومی کا۔ یہ گھر جو ہے کوہ صفا کی پہاڑی سے بھی تھوڑا سا دور، اس کے دامن میں جو ہے یہ مشرکین مکہ کی نگاہوں سے بہت دور گھر تھا، یعنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر مشرکین مکہ کا ذہن نہیں جاتا کہ یار مسلمان یہاں چھپ کر عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو کس کے گھر کو مرکز بنایا، کس کے گھر کو سینٹر بنایا؟ سب سے پہلے حضرت ارقم بن ابل ارقم مخزومی کے گھر کو، جس کو سیرت کی کتاب میں کہا جاتا ہے، سیرت کے واقعے میں کہا جاتا ہے دار ارقم۔ دار ارقم کا جو واقعہ مشہور ہے وہ یہی ہے، دار ارقم۔ تو اس گھر کو، اچھا اور بھی کئی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے مشرکین مکہ کا ذہن نہیں جاتا کہ یہ حضرت ارقم جو تھے یہ کم عمر تھے، نوجوان تھے۔ دوسری بات، یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ارقم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ قریش کا مخالف قبیلہ تھا، مخالف۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے گھر کو جو سینٹر بنایا دعوت و تبلیغ کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، کہ مشرکین مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسے قبیلے سے بھی ان کو کوئی گھر دستیاب ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے، یعنی کہ قریش کے مخالف ہے وہ، اور قریش ہی میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر ان کے گھر میں عبادت کریں تو وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور حضرت ارقم کی عمر بھی کم تھی۔ تو کل ملا کر یہ کہ مشرکین مکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے گھر کو جو ہے سینٹر بنا لیں گے مسلمان، لہٰذا ان کا شک و شبہ نہیں گیا اور مسلمان دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین مکہ میں کھل کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، لیکن مسلمانوں سے جو ملنے کی جگہ متعین تھی، مسلمانوں سے جہاں میٹنگ ہوتی، مسلمانوں سے جہاں راز و نیاز کی باتیں ہوتی، وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ تھی دار ارقم۔ تو مسلمانوں سے چھپ کر یہاں پر ملا کرتے۔ یہ معاملہ ہوا دار ارقم کا۔ اب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ نبوت کے چوتھے سال، یعنی 4 نبوت، جیسے ہجری ہم گنتے ہیں نا، اسی طریقے سے نبوت بھی ہوتا ہے، جیسے عیسوی ہے، ہجری ہے، اسی طریقے سے نبوت کا سال شمار ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے وقت سے، ہے نا۔ تو 4 نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی اس کے چوتھے سال، اس کے درمیانی سال یا آخر میں مشرکین مکہ کی جو ہے کاروائیاں شروع ہو گئی تھیں ظلم و ستم کی، اور سن 5 نبوت یعنی نبوت کے 5ویں سال ان کے ظلم و ستم نے شباب اختیار کر لیا، یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ تو جب ان کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تدبیر کی کہ مسلمان اب کیا کریں، مسلمان قریش مکہ کے ظلم و ستم سے کس طریقے سے بچیں، کیسے اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ایک بادشاہ ہے پڑوس میں، اسحما شاہ حبش نجاشی، وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ تو یہ بادشاہ جو ہے انصاف پسند ہے اور اس کے یہاں کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ تجویز، اچھا اسی دوران سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف میں جو واقعات، حالانکہ سورہ کہف جو نازل ہوئی تھی
وہ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ نے چند سوالات کیے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی. لیکن سورہ کہف میں جو واقعات پیش ہوئے تھے، جو واقعات بیان کیے گئے تھے، ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے اشارہ تھا ہجرت کا. یعنی مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، ظالموں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے ظالموں کے وطن سے، شہر سے نکل کر دوسری جگہ پناہ لے لیں جہاں پر ان کو امن و سکون ہو. تو سورہ کہف نازل ہوئی تھی مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب میں، لیکن اس میں 3 واقعات ایسے تھے. مثال کے طور پر 3 واقعات اس میں، ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ تھا. اصحاب کہف کا واقعہ تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے. تو جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. فرمایا کہ جب آپ ان کے معبودوں کو چھوڑ چکے، ان لوگوں کو چھوڑ چکے یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ غار میں پناہ لے لیجئے. کن لوگوں کو حکم سے یہ وہ تھا خطاب اصحاب کہف سے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اشارہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی اسی طریقے سے تمہیں بھی ہجرت کرنی ہے. تو کہا کہ جب تم ان کو چھوڑ چکے اور وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ چکے سوائے اللہ کے، تو تم جو ہے غار میں پناہ لے لو. اللہ رب العالمین تمہارے لیے رحمت کو پھیلا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو آسان فرما دے گا. تو اصحاب کہف کا واقعہ جو تھا اس میں اشارہ تھا ہجرت کا. اسی طریقے سے ایک واقعہ سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس واقعے میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات ہمیشہ ظاہر کے مطابق نہیں ہوتے. نتائج، رزلٹ ہمیشہ ظاہر کے مطابق نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سے کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے اور نتیجہ یا رزلٹ کہہ لیجئے اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں کئی معاملات ایسے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے نا، تو حضرت خضر انہوں نے ٹوکا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. اسی طریقے سے ایک واقعہ رونما ہوا کہ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کی دیوار سیدھی کر دی جنہوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا تھا، تو بھی ٹوکا ان کے ساتھی نے. اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ آیا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو پھر ٹوکا. پھر حضرت موسیٰ نے تینوں کی توجیہ بتائی، وجہ بتائی کہ میں نے یہ قتل کیوں کیا تھا، دیوار سیدھی کیوں کی تھی جبکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، وہ تمام باتیں بتائیں. تو ظاہر الگ نظر آ رہا تھا اور نتیجہ اور رزلٹ اس کے خلاف تھا، اس کے الٹا تھا. تو گویا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں یہ اشارہ تھا کہ مکے میں حالات اگرچہ تمہارے خلاف ہیں بظاہر، لیکن بہت جلد یہ حالات پلٹیں گے اور تم مظلوم ہو اس وقت، اور تم جو ہے نتیجہ جو ہوگا وہ تمہارے حق میں ہوگا اور ممکن ہے کہ تم فتح یاب ہو جاؤ. اور وہی ہوا کہ حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے. تو ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا تھا جس میں یہ اشارہ تھا کہ نتائج، رزلٹ اور نتیجہ جو ہوتا ہے کبھی ظاہر کے خلاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ، یہ زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اس کی سربراہی، اس کی حکومت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس واقعے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فلاح اور کامیابی جو ہے وہ ایمان میں ہے، کفر میں نہیں ہے. فلاح اور کامیابی
ایمان میں ہے۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نتیجہ اور رزلٹ جو ہوتا ہے بالآخر ایمان والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت وقت پر ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو مظلوم قوم کو ظالم سے نجات دلاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کے واقعے میں بھی یہ کئی اشارے تھے۔ تو سورہ کہف میں یہ چند واقعات تھے جن میں مسلمانوں کے لیے کئی حوصلہ کن باتیں تھیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ کہاں؟ حبشہ۔ تو مسلمانوں نے انتہائی خفیہ انداز میں ہجرت کرنے کا پلان بنا لیا۔ ہجرت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مدینہ منورہ، کہ مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ بالکل صحیح ہے، مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، لیکن وہ بڑی ہجرت تھی، ایک عام ہجرت تھی۔ مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی۔ تو مسلمانوں نے پوری رازداری کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ بھئی حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ تو پہلی ہجرت جو کی ہے یہ رجب کے مہینے میں اپنے اس پلان کو عملی جامہ پہنایا، یعنی اس پر عمل کیا۔ رجب کے مہینے میں مسلمانوں کا پہلا گروہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف نکل گیا۔ حبشہ کی طرف پہلا گروہ پوری رازداری کے ساتھ، پوری خاموشی کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں۔ اس پہلے گروہ میں کتنے لوگ تھے؟ مرد تھے 12۔ ابراہیم آئیے یہاں بیٹھو، آؤ بابو۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، اس میں مرد جو تھے وہ کتنے تھے؟ 12، اور عورتیں جو تھیں وہ تھیں 4۔ پہلی ہجرت، ایک ہجرت تو ہوئی ہے مدینہ، پہلی ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ کی طرف۔ تو اس میں مرد تھے 12 اور عورتیں تھیں 4۔ رات کی تاریکی میں پوری رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ قافلہ نکل گیا، اور یہ بحر احمر کی جو بندرگاہ جہاں سے پانی کے جہاز چلتے ہیں اس کو بندرگاہ بولتے ہیں۔ بندرگاہ جو تھی بحر احمر کی اس کا نام شعیبہ تھا، شعیبہ۔ یہ نام یاد نہ رکھیں شعیبہ وغیرہ، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہجرت میں کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بحر احمر کی بندرگاہ کی طرف مسلمانوں کا یہ پہلا قافلہ گیا، شعیبہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ نام یاد نہ ہو کوئی بات نہیں۔ ان کی قسمت یہ تھی، اللہ نے ان کی مدد کی کہ جیسے ہی یہ بندرگاہ پہنچے، بندرگاہ کا مطلب ایئرپورٹ سمجھ لیں، جو شپ چلتی ہے پانی کی اس کا ایئرپورٹ سمجھ لیں بندرگاہ۔ تو وہاں پر 2 تجارتی کشتیاں تیار تھیں حبشہ جانے کے لیے۔ اب جاتے ہی ان لوگوں نے وہاں اپنی درخواست کر دی اور ان کو وہاں جگہ مل گئی، یہ کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اب ادھر قریش مکہ کو پتا چلا کہ یہاں سے ہمارے علاقے مکے سے مسلمان اتنی تعداد میں جا چکے ہیں، حبشہ فرار ہو چکے ہیں۔ تو قریش والوں نے پیچھا کیا، لیکن جب تک وہ پہنچے تب تک یہ لوگ نکل چکے تھے۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے حبشہ۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ رجب کا۔ رمضان کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، رمضان کے مہینے میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں موجود تھے، قریش مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سورہ نجم کی تلاوت کرنا جب اور یہ پہلا موقع تھا جب مشرکین مکہ اور سرداران قریش نے یعنی آمنے سامنے سے ایک ساتھ قرآن مجید کو سننا شروع کیا۔ یہ پہلا موقع تھا، ورنہ ان کا جو طرز عمل تھا مشرکین مکہ کا وہ کیا تھا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ، قرآن کو مت سنو۔ یہ کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ، کیونکہ قرآن سنو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت کرنی شروع کی
تو قرآن کی جو تاثیر ہے، قرآن کی جو گہرائی ہے، قرآن کی جو بلاغت ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ ان پر اثر انداز ہونے لگا۔ اگرچہ وہ مشرک تھے، اگرچہ وہ مخالف تھے، لیکن سورہ نجم کی تلاوت جب انہوں نے شروع کی تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ کان لگا کر پھر سنتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سورت کو ختم کیا، اور سورتیں جو تھیں، آخری آیتیں جو تھیں انتہائی ہولناک تھیں، اس سورت کو ختم کیا اور آخر میں آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ کیا، تو سرداران قریش بھی سجدے میں گر گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود وہ بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت تھا، قرآن کی حقانیت کا واضح ثبوت تھا کہ وہ لوگ جو قرآن کے مخالف تھے، وہ لوگ جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ جو قرآن کے نام پر شور مچاتے تھے، وہ لوگ جو قرآن کو انسانی کلام کہتے تھے، قرآن کی ایک سورت کو جب انہوں نے بغور سنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی، تو اس قرآن کی سورت کا ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ مدہوش ہو گئے، اور وہ یعنی بالکل مدہوشی میں، یعنی اپنے اوپر انہیں کوئی ہوش و حواس نہ رہا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سجدے میں گر پڑے اللہ کے لیے، انہوں نے سجدہ کر لیا۔ اب جب انہیں اچانک ہوش آیا تو خیال ہوا یہ کیا ہوا، ہم نے تو یعنی جس مشن کے خلاف ہم ہیں، جس قرآن کے خلاف ہم ہیں، اسی کو ہم نے اتنی غور سے سنا، اتنی عزت دی، اور ہم نے آخر میں سجدہ بھی کیا ہے اس اللہ کو جس دعوت کے ہم خلاف ہیں۔ تو پھر ان کو ہوش آیا، اور پھر ادھر مکہ کے دوسرے لوگوں نے، مشرکین نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا، تم نے سورہ محمد کی زبان سے قرآن کو سنا اتنی غور سے، اتنے ادب و احترام سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں تم نے سجدہ بھی کر لیا ان کے ساتھ۔ تو جب ادھر ادھر سے ملامت ہوئی تو بتائیں انہوں نے کیا بہانہ بنایا، انہوں نے کہا، جھوٹ گڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ دراصل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے معبودوں کی تعریف بھی کی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے معبودوں کی تعریف کی تھی، اور ان کو کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے تھے، اس وجہ سے ہم نے سجدہ کیا تھا۔ تو یہ بہتان تھا، یہ الزام تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رمضان میں۔ اب جب رمضان میں پیش آیا تو یہ خبر ان مسلمانوں تک پہنچی جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے، یہ خبر وہاں تک پہنچی، مگر یہ خبر تھوڑی الگ ہو کر پہنچی۔ خبر پہنچی کہ اس طریقے سے سجدہ کیا ہے انہوں نے، لیکن اس خبر کی حقیقت بدل گئی۔ خبر یہ پہنچی کہ قریش مکہ ایمان لے آئے ہیں۔ بھائی آج کے وقت میں بھی دیکھیں نا، کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور خبر پہنچتے پہنچتے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی، جبکہ میڈیا کا اتنا سپر فاسٹ زمانہ ہے، اس زمانے میں تو یہ وقت میڈیا کا اتنا وہ بھی نہیں تھا، کیمروں کا وہ بھی نہیں تھا، ہے نا، ویڈیوگرافی یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بات بدل گئی، وہاں پہنچی الگ انداز میں۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ وہ مشرک ہی تھے، انہوں نے سجدہ کیا تھا، ہے نا۔ ان تک خبر پہنچی کہ قریش مکہ ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سوچا اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تو جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، انہوں نے کہا چلو اب واپس چلتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ واپس آنے لگے مکہ کے لیے۔ جب ایک دن کا فاصلہ رہ گیا مکہ تک پہنچنے کا، تو انہیں اصل بات پتہ چلی کہ جو ہمیں خبر ملی تھی وہ جھوٹی تھی، اصل واقعہ یہ تھا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ تو پلٹ گئے واپس حبشہ کہ بھئی ہم واپس جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر پھر سے مکے میں داخل ہو گئے۔ اب سنیے، اب یہ لوگ مکے میں آ گئے، اب مکہ والوں کے ظلم و ستم کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو ظلم و ستم کیا وہ تو کیا،
لیکن اب وہ کیونکہ ان کو پتا چل چکا تھا کہ نجاشی نے ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کیا ہے، ان کو امن و امان دی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور جو مسلمان وہاں واپس پلٹ گئے ہیں وہ بہت اچھے سے عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، تو وہ بدلے کی بھاونا میں اندر کا ان کا شیطان اور زیادہ جاگ گیا، تو انہوں نے ظلم و ستم کو اپنے اور بڑھا دیا، اور بالخصوص وہ مسلمان جو واپس مکہ میں آئے تھے ان کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، اور عام مسلمانوں کو ستا ہی رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا کہ حبشہ کی طرف پھر سے ہجرت کرو۔ تو حبشہ کی طرف کتنی ہجرتیں ہو گئیں؟ ایک تو پہلی ہجرت ہوئی ہے نا، پہلی ہجرت، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ 12۔ ابراہیم بالکل صحیح، 12۔ عورتیں کتنی تھیں؟ 4۔ ویری گڈ۔ تو پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اب دوسری ہجرت انہیں کرنی تھی حبشہ ہی کی طرف، لیکن یہ ان کے لیے مشکل کام تھا۔ مکہ کے مشرک جو ہے پہلے سے چوکنے تھے کہ بھئی اب مسلمان نہ جائیں، تو پہلے سے چوکنے تھے، تو پوری نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ کہیں مسلمان مکہ چھوڑ کر اب واپس حبشہ نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اپنا انتظام، ان کی جو راز و نیاز کی چیزیں تھیں ان سے زیادہ تھیں، لہذا مسلمان دوسری بار ہجرت کرنے میں پھر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دوسری بار جب مسلمانوں کے گروہ نے، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، ہجرت کا مطلب ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، ہجرت ہے۔ تو جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو دوسرے گروہ میں پتہ ہے کتنے مسلمان تھے؟ دوسرے گروہ میں 82 مرد تھے، 82 یا 83، بعض نے 82 لکھا ہے، بعض نے 83، 82 آپ یاد رکھیں۔ 82 مرد تھے اور 18 عورتیں، 18 عورتیں۔ پہلی میں 12 مرد تھے، 4 عورتیں، اور دوسری جو یہ ہجرت ہوئی ہے، اچھا دوسری جو ہجرت ہوئی ہے اس میں 82 8 2 ہے نا، 82 مرد اور 18 عورتیں، ان لوگوں نے ہجرت کی۔ پہلی جو ہجرت ہوئی ہے، پہلی والی ہجرت، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی بہت اس طرح کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ تم چلے جاؤ، نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی لوگ بھی ہجرت کر رہے تھے۔ تو دوسری ہجرت میں 82 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ دوسرا گروہ بھی اب حبشہ پہنچ گیا۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ سکون سے رہے۔ حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ کیا کہتے تھے اسے؟ نجاشی۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، وہ ان کو بہت اچھے سے رکھ رہا تھا، اپنے مذہب پر عمل کرو جیسے رہ رہے، یہ لوگ سکون سے رہ رہے تھے۔ مکہ والوں کو یہ چیز کھل رہی تھی کہ یار یہ لوگ یہاں سے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے، بڑے سکون سے رہ رہے، تو مشرکین مکہ کو یہ چیز بہت کھل رہی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ وفد کا مطلب یعنی انہوں نے یہ کہہ لیجئے کچھ لوگوں کو بھیجا نمائندگی کے طور پر کہ بھئی آپ جائیں اور حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کریں اور بات چیت کر کے ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں۔ تو جو لوگ بھیجے تھے ان میں ایک تو تھے عمرو بن عاص اور ایک تھے عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ان لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے جا کر بات کی۔ اچھا تحفے تحائف لے گئے یہ لوگ بادشاہ کے لیے، نجاشی بادشاہ کے لیے بھی، اور ان کے جو پادری ہوتے ہیں نا عیسائیوں کے جو عالم ہوتے ہیں انہیں پادری کہا جاتا ہے، تو ان کے جو پادری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے تحفے تحائف لے کر گئے۔ تو اب جب لے کر گئے تو لے کر پہلے یہ تحفے تحائف انہوں نے کیا کیا، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ انہوں نے جا کر تحفے تحائف مطلب گفٹ لے جا کر دیے پادریوں کو، کیونکہ عیسائی حکومت تھی اور وہ اپنے عالموں کی بہت مانتے تھے، پادری کی بہت مانتے تھے، تو انہیں جا کر تحفے دیے پہلے تو جا کر، اور انہیں اپنی باتیں رکھی، اپنی دلیل رکھی کہ بھائی ایسے ایسے اتنے لوگ تمہارے ملک میں ہمارے یہاں سے آ گئے ہیں، لہذا
انہیں ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں، یہ دلیلیں ہیں ہماری، اس وجہ سے ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا بادشاہ جب تم سے مشورہ مانگے گا تو تم یہی مشورہ دینا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ان کی بات، ان کو واپس بھیج دو. تو پہلے ان لوگوں کو اپنی حمایت میں، اپنے فیور میں کر لیا. پھر پہنچے صبح کو بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس، اور نجاشی کو جو ہے تحفے تحائف دیے، اور تحفے تحائف دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنا مدعا رکھا. اب دیکھیے مدعا کن الفاظ میں رکھا. انہوں نے بیان کیا بادشاہ سے، کہا اے بادشاہ، الفاظ دیکھیں، مضمون دیکھیں ان کا، کہ کس طریقے سے بادشاہ کو اپنی باتوں میں لینا چاہا، کس طریقے سے مضمون باندھا، کیا انداز اختیار کیا تاکہ بادشاہ ان کی بات مان لے. کہا اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں. کیا لفظ استعمال کیا؟ ناسمجھ. کہا اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں. اپنی قوم کا دین، مذہب چھوڑ دیا ہے، آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ کے دین میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیے ماحول بنا رہے ہیں کہ بادشاہ کے دماغ میں بھر جائے اور یہ انہیں واپس بھیج دے کہ بھائی جاؤ یہاں سے، نکلو، خالی کرو ملک، اپنے ملک جاؤ، مکہ. کہا انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے شروع کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک نیا دین شروع کر لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے، جنہیں نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ. ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کے تعلق سے بھیجا گیا ہے. ان کے والدین، ان کے چچاؤں اور ان کے قبیلے والوں نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے ہمیں آپ کی خدمت میں؟ ان کے والدین، ان کے چچاؤں نے، ان کے قبیلے والوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور ان کے والدین جو کہ اس مقصد سے بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، ان کا اچھا برا سمجھتے ہیں، ان کا اچھا برا وہ بھلے ڈھنگ سے سمجھتے ہیں. ان کے والدین ہیں، ان کے چچا تاؤ ہیں، ان کے کنبے قبیلے والے ہیں، لہذا آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. یہ مکے کے جو دو لوگ گئے تھے، انہوں نے یہ بادشاہ کے سامنے درخواست لگائی. اب سوچیں کیا کیفیت ہوگی مسلمانوں کی اس وقت، ان کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر ہوں گے کہ اگر بادشاہ نجاشی جہاں ہم سکون سے رہ رہے ہیں اگر ہمیں واپس بھیج دے، ان کے حوالے کر دے، پھر ہمارا کیا ہوگا. تمام جو خیالات آتے ہیں وہ آ رہے ہوں گے نا، لیکن مطمئن ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے. بادشاہ کے سامنے انہوں نے یہ درخواست پیش کی. تو اتنے میں وہ لوگ جو تھے پادری وغیرہ، جنہیں انہوں نے بہت سارے گفٹ دیے تھے کہ بھائی ہماری طرف ووٹ ڈالنا ہے تمہیں، کل بادشاہ کے سامنے ہم یہ درخواست رکھیں گے، تمہیں ہماری طرف سے بولنا ہے. تو وہ لوگ بولے کہ بھائی بادشاہ سلامت، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دو، مکہ بھیج دو. ان کا پیٹ تو پہلے سے بھرا ہوا تھا نا، پادریوں کا، ان کی جھولی پہلے سے بھر رکھی تھی، ان کو تحفے، گفٹ، یہ نذرانے، ہدیے سب دے رکھے تھے کہ بھائی بادشاہ کے سامنے بات آئے گی تمہیں ہماری حمایت کرنی ہے. تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی بادشاہ سلامت، بات ان کی ٹھیک ہے، لہذا ان کے ساتھ بھیج دیجئے. اب بادشاہ نے کیا کیا، واپس بھیجا یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایپیسوڈ میں یہ بات آئے گی کہ واپس بھیجا یا نہیں، یا مسلمانوں سے بھی کچھ پوچھا یا نہیں. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بات آئے گی. اگلے ہفتے یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا، غالباً 9 ستمبر پڑ رہی ہے، تو باہر کا پروگرام ہے، ٹور ہے باہر کا. انشاءاللہ 16 ستمبر کو اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی بابو، دوسری ہجرت میں کتنے مرد تھے؟ کتنے؟ 82. اور عورتیں کتنی تھی؟ 18. صحیح. اور پہلی میں کتنے تھے مرد؟ 12. عورتیں کتنی؟ لوگ. یعنی مدینے سے پہلے ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ مدینے سے پہلے حبشہ. ٹھیک ہے.